پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ تو ہماری بھی اللہ سے دعا ہے کہ آپ اچھی طرح رہیں، اپنا صحت کا خیال رکھیں۔ تو آج کا سبق ہے وہ انشائیہ ہے۔ انشائیہ بھی ایک نثری اصناف میں سے ایک صنف ہے، جس طرح ہم نے پچھلے اسباق میں خاکہ، افسانہ یا دیگر اصناف کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو اسی طرح انشائیہ بھی ایک صنف ہے، نثری صنف ہے۔ تو انشائیہ کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ عام طور پر اردو کے اخباروں اور رسالوں میں کسی خاص موضوع پر صحافتی یا علمی انداز کے جو مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں، تو انشائیہ جو ہے وہ ان سے مختلف ہوتا ہے۔ ان مضامین میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف ہوتا ہے، جبکہ انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف، بے ساختہ اور غیر علمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے، اور زیادہ تر اپنے تجربے اور اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ انشائیہ نگار جب انشائیہ لکھتا ہے تو وہ بے دھڑک، بے ساختہ، غیر علمی انداز میں اپنی بات کہتا ہے۔ تو اپنا جو اس کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، جو اس نے دیکھا ہوتا ہے، بنیادی طور پر جو کچھ وہ پاتا ہے، تو اسے اپنے تاثرات میں بیان کرتا ہے۔ تو یہ انشائیہ نگار جو ہوتا ہے، انشائیہ لکھنے والا جو ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر انشائیہ تصنیف کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح افسانہ ہوتا ہے یا خاکہ ہوتا ہے یا ناول وغیرہ ڈرامے ہوتے ہیں، تو ان میں جو مصنف جو ہوتے ہیں، لکھنے والے جو ہوتے ہیں، فنکار جو ہوتے ہیں، وہ ان کو تحریر اس انداز سے کرتے ہیں کہ تاکہ ان سے جو معاشرہ جو ہے، معاشرے میں اصلاح ہو جائے۔ اسی مقصد سے وہ تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، معاشرت کی عکاسی کرتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں۔ لیکن جو انشائیہ نگار ہوتا ہے تو اس کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس غرض سے انشائیہ تحریر نہیں کرتا ہے، انشائیہ نہیں لکھتا ہے۔ وہ تو اپنے دل کی باتیں، مزے لے لے کر بیان کرتا ہے۔ جو اس کے دل میں ہوتا ہے، من میں ہوتا ہے، اس کو بے تکلف، بے ساختہ شگفتگی کے ساتھ لکھتا ہے، بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی ہونا ضروری ہے۔ جو لکھتا ہے، اپنے دل کی بات لکھتا ہے، مزے سے لکھتا ہے، تو ان باتوں میں عمدگی، تازگی، شگفتگی اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جو پڑھنے والا ہو وہ اس سے مزہ لے، اس کو پڑھنے میں مزہ آئے، لطف آئے، اور وہ اس سے متاثر ہو، اس پر اس کا اثر ہو، تو اسی انداز میں وہ تحریر کرتا ہے۔ انشائیہ کے تجربے زندگی پر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالتے ہیں۔ انشائیہ جو ہے اس میں
زندگی کے تجربے جو ہوتے ہیں وہ ایک نئے زاویے سے انسانی زندگی پر، پڑھنے والے پر، دیکھنے والے پر ایک نیا انداز، ایک نئی چھاپ چھوڑتے ہیں، ڈالتے ہیں، نئی کرن ڈالتے ہیں، نئی روشنی ڈالتے ہیں، ساتھ ہی اس کی اپنی ذاتی شخصیت کا انکشاف بھی کرتے ہیں۔ تو انشائیہ نگار جو ہوتا ہے، انشائیہ لکھنے والا جو ہوتا ہے، اس کی جو اپنی ذاتی شخصیت جو ہوتی ہے اس کو بھی وہ منکشف کرتا ہے، اس کا بھی انکشاف ہوتا ہے، اس کو بھی سامنے لاتا ہے۔ تو اس کے جو انشائیہ کے پڑھنے سے اس کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے، وہ آگے آتی ہے، وہ بات میں سے بات کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ پیارے بچوں، اردو میں سر سید محمد حسین آزاد، ناصر علی، عبدالحلیم شرر، فرحت اللہ بیگ، سجاد انصاری، رشید احمد صدیقی نے اعلیٰ معیار کے انشائیے لکھے ہیں۔ تو ان کے علاوہ اور بھی انشائیہ نگار ہیں جنہوں نے انشائیہ تصنیف کیے ہیں، لکھے ہیں۔ ان میں وزیر آغا، نور صدین، احمد جمال شاہ، یوسف ناظم، شفیقہ فرحت، مجتبیٰ حسین اور کنیا لال کپور وغیرہ نے اس صنف کی طرف توجہ دی ہے اور کامیاب انشائیہ لکھے ہیں۔ تو ہماری جو کتاب میں، درسی کتاب میں سر سید کا لکھا ہوا انشائیہ جو ہے وہ خوشامد کے عنوان سے درج ہے۔ اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے، جانکاری حاصل کریں گے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ اتنا ہی ہے۔ اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف، باقی وسلم۔